بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-2023 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم حصہ نظم میں سے تیسرے سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے جاوید کے نام۔ یہ غزل ہے۔ اس غزل کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ویسے اس کو حصہ نظم میں شامل کیا گیا ہے، یہاں پر اس کا غزل لکھا ہوا ہے۔ شاعر کی تکنیک، مقصد، اسلوب پر مبنی سوالات کے جوابات دے سکیں۔ عبارت نظم کو درست تلفظ، لب و لہجے، اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے مطابق تاثر کے ساتھ پڑھ سکیں۔ نظم غزل کے اجزاء، مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، مطلب، مقطع کو شناخت کر سکیں۔ مختلف مصنفین شعراء کے ادب پارے پڑھ کر اس زمانے کی تاریخ سے واقف ہوتے ہوئے عصری تناظر میں اس کی اہمیت پر رائے دے سکیں۔ مختلف عبارتیں پڑھ کر ان میں درج معلومات اور تصورات کا پیشکش کے لحاظ سے تجزیہ کر سکیں۔ درست تلفظ کی فہم کے لیے اعراب کا استعمال کر سکیں۔ نظم بے لحاظ ہیئت، غزل، مخمس اور مسدس کی شناخت کر سکیں۔ مترادف الفاظ کی شناخت کرتے ہوئے تحریر میں برجستہ استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ثمر، پھل، یہ الفاظ معنی اوپر لکھے ہیں ہم نے۔ دیار، شہر، آبادی، سکوت، خاموشی، شیشہ گرا، شیشہ بنانے والا۔ فرنگ، انگریزوں کے رہنے کی جگہ۔ جام، پیالہ، سفال، مٹی، شاخ طاق، انگور کی شاخ یا بیل۔ طریق، طور طریقہ، لالا فام، لال رنگ کا یعنی خوبصورت۔ دیار، شہر، ملک۔ دیار عشق، عشق کی زمین، عشق کی حدود میں واقع علاقہ، مراد پوری دنیا۔ مقام پیدا کرنا، بلند مرتبہ حاصل کرنا۔ شیشہ گراں، لفظی مطلب شیشہ بنانے والے، مراد ہے اہل فرنگ کی فریب کاریوں سے۔ دل فطرت شناس، فطرت کو پہچاننے والا دل، سچے جذبات کا حامل دل۔ سکوت، خاموشی، کلام کرنا، مخاطب ہونا، بات چیت کرنا۔ شاخ طاق، انگور کی بیل کی ٹہنی۔ فرنگ، یورپ کے شیشہ گر، مراد انگریز حکمران۔ سفال، مٹی کا برتن، مٹی۔ غزل، شاعری۔ ثمر، پھل۔ مینا و جام، صراحی و پیالہ، مراد اپنے ملک کا سیاسی، ملی اور مذہبی شعور۔ طریق، طور طریقے، امیری، بادشاہی۔ میں، لالا فام، سرخ رنگ کی شراب، خالص اور سرخ شراب۔ فقیری، مراد درویشی۔ نام پیدا کرنا، شہرت اور ناموری حاصل کرنا۔ آگے ہے اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اس کی ہم نے تشریح کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ نظم جاوید کے نام اس موقع پر لکھی گئی جب جاوید کے ہاتھ کا پہلا خط انہیں لندن میں ملا۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے کے لیے ایک ضروری پیغام ہے، جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کہ بہت قیمتی نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اے جاوید، اگر خدا تجھے توفیق عطا فرمائے تو اس کے عشق میں اپنا خاص مقام اور مرتبہ پیدا کر کے حیات جاوید حاصل کر لے۔ اگر تو نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو یقیناً تجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تو دنیا میں انقلاب پیدا کر دے گا۔
واضح ہو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظام افکار میں تخلیق آدم نو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کے فلسفہ اور پیغام کی غایت یہی ہے کہ مسلمانوں میں یا مسلمان میں قوت پیدا ہو جائے کہ وہ نیا زمانہ یا نئی دنیا پیدا کر سکے۔ یہ نئی دنیا کیا ہے یا اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ اس کا جواب تو بہت تفصیل طلب ہے۔ میں اجمالاً اس قدر کہہ سکتی ہوں کہ اقبال کا مطلب اس سے یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کر دی، دنیا میں بڑا انقلاب برپا کر دیا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں انقلاب برپا کریں، اور وہ انقلاب اس کے سوا اور کیا ہے کہ مسلمان دنیا کو، اسی دنیا کو جو اس وقت تاریکی میں غرق ہے، ڈوبی ہوئی ہے، قرآن کریم یا قرآن حکیم کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں، فاش کوئیم آنچائے درد دل مزمرست، این کتاب نست چیزیں دیگر است۔ چو بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جہان دیگر شود۔ ترجمہ یہ فارسی ہے، کیونکہ میں بھی بس اس کو اسی طرح سے پڑھ رہی ہوں، میں بھی کوئی مسٹیک ہو جائے اس میں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، میں اپنے دل کی بات برملا کہتا ہوں، یہ کتاب نہیں کچھ اور چیز ہے۔ جب اس کا اثر جان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اور ہو جاتی ہے، جان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے۔ یہ ان کی جوید نامہ، یہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ واضح ہو کہ اس جہاں کو بدل دینا ہی اقبال کے پیغام کا حقیقی مقصد ہے، جسے انہوں نے مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے۔ آگے ہے شعر نمبر 2۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اس کی تشریح ہے، 5 اشعار پر مشتمل یہ نظم بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھی جو ان کے بیٹے جاوید نے باپ کے نام تحریر کیا تھا۔ یہ جاوید کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط تھا جو اقبال کو لندن میں موصول ہوا۔ یہ بات دل کو لگتی ہے کہ بظاہر یہ نظم انہوں نے اپنے بیٹے کے نام ہی لکھی، لیکن بے غور دیکھا جائے تو وہ اس میں ملت اسلامیہ کے تمام نوجوانوں سے مخاطب نظر آتے ہیں۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں، اگر خدا تجھے مطالعہ فطرت کا ذوق عطا کرے تو تجھے لالا و گل سے اس کی ہستی کا ثبوت مل سکتا ہے۔ سکوت لالا و گل سے کلام میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے اور یہ ایک دلکش انداز ہے۔ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ کہ اگرچہ لالا و گل زباں نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے تو وہ زبان حال سے خالق و ثانی کائنات کے وجود پر گواہی دیں گے۔ اکبر الہ آبادی نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، اکبر الہ آبادی، صاف آئے گی نظر صحنِ عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا۔ شعر نمبر 3 ہے، اٹھانا شیشہ گراں فرنگ کے احساں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے میناؤ جام پیدا کر۔ کہ جو شیشہ ہے، جو فرنگی لوگ ہیں، انگریز ہیں، ان کے احسان مت اٹھا۔ تشریح اس کی ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں، علامہ اقبال جب دوسری گول میز رحمۃ اللہ علیہ جب دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لندن گئے تو آپ کے فرزند جاوید اقبال نے، جو اس وقت 6 سال کے تھے، لاہور سے آپ کو پہلا خط لکھا اور گراموفون لانے کی فرمائش کی۔ جاوید اقبال ابھی بچے تھے، اقبال گراموفون تو نہ لا سکے مگر یہ نظم لکھ کر ضرور لائے۔ شیشہ گرانے فرنگ سے یورپ کی وہ قومیں مراد ہیں جو عیاری و مکاری میں شہرۂ آفاق ہے۔ شیشہ گر کے لغوی معنی ہے کانچ کے برتن بنانے والا۔ اقبال
اقبال نے اس لفظ کو اقوام مغرب کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں کے اصول زندگی پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی۔ غرض یہ کہ اقبال کی یہ اصطلاح مغربی اقوام کی پوری زندگی پر غالب آ سکتی ہے۔ احسان نہ اٹھانے سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو، ان کے افکار اور خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، اور اقوام کی تقلید مت کرو۔ دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ اگر شراب پینا چاہتے ہو تو ان پیالیوں میں پیو جو ہندوستان کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن اور اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ واضح ہو کہ اقبال وطن دوستی میں کسی بڑے سے بڑی نیشنلسٹ سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے ساری عمر ہندوستان کو وطن دوستی کا پیغام دیا۔ ارمغان حجاز سے ایک شعر: پیا میں وہ زمن ہندوستان را، غلام آزاد از پیدائی دل۔ شعر نمبر 4 ہے: میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، مرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر۔ تشریح: 5 اشعار پر مشتمل یہ نظم بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھی جو ان کے بیٹے جاوید نے باپ کے نام تحریر کیا تھا۔ یہ جاوید کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط تھا جو اقبال کو لندن میں موصول ہوا۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ میں انگور کی بیل ہوں میری غزل یعنی شاعری ہی میرا پھل ہے، تو میرے اس پھل سے اپنے لیے لالا جیسی سرخ شراب تیار کر لے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو انگور کی بیل سے اور اپنے کلام کو خوشۂ انگور سے تشبیہ دی ہے، اور اپنے فرزند جگر پیوند کی وساطت سے نوجوانان ملت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس خوشیا جو ہوتا ہے سٹا وغیرہ بھی اس کو کہتے ہیں، میں لالہ فام پیدا کر، مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے کلام میں جو اسرار اور رموز بیان کیے ہیں ان کی معرفت حاصل کر کے پوری طرح ذہن نشین کرو، ان پر کاربند ہو جاؤ اور یوں اپنے اندر مذہبی، ملی اور سیاسی شعور پیدا کرو۔ شعر نمبر 5 ہے: یعنی کہ مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، کہ میرا طریق جو ہے وہ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اس کی تشریح ہے: میرا زندگی گزارنے کا طور طریقہ امیری نہیں درویشی ہے، تو بھی اس طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنی خودداری قطعات نہ بیچ بلکہ غریبی میں ہی نام پیدا کر، تیری خودداری تیرے لیے عظمت و شہرت کا باعث بنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان عزت اور شہرت ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچتا ہے اور اس کے عوض دولت حاصل کرتا ہے، اور دولت کے ذریعے سے اپنا مقصد یعنی شہرت حاصل کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت اور استقلال سے کام لے تو غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا نام پیدا کرنے کے لیے ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں۔ بقول اقبال: خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک کا ہر جواں اس مصرعے کو لوح دل پر کندہ کر لے: خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سچ تو یہ ہے کہ اقبال نے یہ مصرعہ نہیں لکھا، 2 لفظوں میں قوموں کے عروج کا فلسفہ بیان کر دیا۔ وہ قوم کبھی سربلند نہیں ہو سکتی جس کے افراد خود فروشی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ خود فروشی تو غلامی کی تمہید ہے۔ اس لیے اقبال نے ہمیشہ متنبع کر دیا ہے یا متنبع کر دیا ہے: تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔
آگے شاعر کا تعارف علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ ان کا تعارف دیا گیا ہے، اس کو ہم یہاں تک یاد کر لیں گے۔ اور اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے، علامہ اقبال کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی درج سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال جو ہے، نظم کی غرض و غایت اور ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اشعار کا مناسب اور محتاط موازنہ کریں۔ جواب: یہ انتہائی بلیغ نظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند جاوید اقبال کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط پڑھنے کے بعد سپرد قلم کی تھی، چنانچہ اس میں شروع سے آخر تک پدرانہ شفقت کے باپ کی شفقت کا رنگ نظر آتا ہے۔ پدر کہتے ہیں باپ کو، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ مغربی قوموں کے اصول زندگی پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی۔ غرض یہ کہ اقبال کی یہ اصطلاح مغربی اقوام کی پوری زندگی پر غالب آ سکتی ہے۔ احسان نہ اٹھانے سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو، ان کے افکار اور خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، اور ان اقوام کی تقلید مت کرو۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے، جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سفال ہند سے مینا اور جام پیا کر سے کیا مراد ہے؟ دوسرے مصرع کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر شراب پینا چاہتے ہو تو ان پیالیوں میں پیو جو ہندوستان کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن اور اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ واضح ہو کہ اقبال وطن دوستی میں کسی بڑے سے بڑی نیشنلسٹ سے کم نہیں تھے۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے اپنے طریق کو فقیری کیوں کہا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریقے کو فقیری اس لیے کہا ہے کہ فقر کا یہ مفہوم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ سے اخذ کیا ہے۔ حیات طیبہ کا مطالعہ کیے بغیر علامہ اقبال کے تصور فقر کا مفہوم سمجھنا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پوری زندگی فقیرانہ اسلوب کا نمونہ اور فقر کی عملی تفسیر ہے۔ علامہ کے نزدیک فقر ایسی متاع مصطفیٰ ہے جو امت مسلمہ کو وراثت میں عطا ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، نئے صبح و شام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اقبال کا مطلب اس سے یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کر دی، دنیا میں بڑا انقلاب برپا کر دیا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں انقلاب برپا کریں۔ اگلا سوال ہے، سکوت لالا و گل سے یا سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کرنے کی شرط کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ لالا و گل زبان نہیں رکھتے، کہ جو پھول ہوتے ہیں وہ زبان نہیں رکھتے، گل پھول کو کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے تو وہ زبان حال سے خالق کو، صانع کائنات کے جو کائنات کو چلانے والا ہے، بنانے والا ہے، کے وجود پر گواہی دیں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 2۔ دوسرا سوال یہ ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے استاد محترم کے موبائل فون سے لے اور آہنگ میں یہ نظمیں سنیں۔ نظم کو درست تلفظ، لب و لہجے، اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے مطابق تاثر کے ساتھ پڑھیں۔
آگے سوال نمبر 3 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شامل نصاب نظم پڑھ کر ان کے طرز تحریر کی شناخت کرنے کی مشق کریں۔ اس کا جواب ہے، اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے، جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں ایک ایسا تنوع ہے جو آج کی نوجوان نسل کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، ساتھ ساتھ ایک کامل مسلمان اور سلجھا ہوا دانشور بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کی شاعری میں فکر و فلسفے کا ایسا گہرا رچاؤ ہے کہ جب ان کے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس اعتبار سے بھی ایک بہت عظیم شاعر ہیں۔ بلا شبہ آپ کے کلام میں روانی بھی ہے اور متانت بھی، برجستگی بھی ہے اور شائستگی بھی، ندرت خیال بھی ہے اور جذبات کی مصوری بھی۔ آپ کی شاعری میں ثنائے و بدائے کا بڑا چنیدہ انتظام و انصرام موجود ہے۔ اس خصوصیات کی بنا پر آپ کا کلام ایک مومن کے لیے چنگاری کا اثر رکھتا ہے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یورپ کی تہذیب اور معاشرت کو قریب سے دیکھا تھا، جب آپ کے بیٹے جاوید اقبال اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں انگلستان گئے تو وہاں کی تہذیب و تمدن اور معاشرت سے روشناس ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو اس نظم کے ذریعے مشرقی اور مغربی تہذیب میں فرق بتایا ہے۔ الغرض انگلستان کی تاریخ کے دو ادوار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جاوید اقبال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ نظم جاوید کے نام پڑھ کر اس زمانے کے انگلستان کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے عصری تناظر میں اس کی اہمیت پر رائے دیں۔ اس کا جواب ہے، یہ انتہائی بلیغ نظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند جاوید اقبال کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط پڑھنے کے بعد سپرد قلم کی تھی۔ چنانچہ اس میں شروع سے آخر تک پدرانہ شفقت کا رنگ نظر آتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ مرحوم اپنے لخت جگر میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ مغربی قوموں کے اصول زندگی پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی، غرض یہ کہ اقبال کی یہ اصطلاح مغربی اقوام کی پوری زندگی پر غالب آ سکتی ہے۔ احسان نہ اٹھانے سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو، ان کے افکار اور خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، ان اقوام کی تقلید مت کرو۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے، جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درست تلفظ کے فہم کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ یہ اس کے اعراب ہیں۔ اور آگے سوال نمبر 6 ہے، نظم غزل کے اجزاء محسن کی شناخت۔ مصرع، شعر کے مصرع کیا ہوتا ہے، شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، آدھا شعر کا بیت کا نصف حصہ۔ مصرع کے لغوی معنی ہیں دروازے کا ایک کواڑ یا کواڑا۔ شعر، بہترین الفاظ کے استعمال کو شعر کہا جاتا ہے۔ مقررہ وزن اور بحر میں لکھی تحریر کو شعر کہتے ہیں۔ ایک شعر دو ہم وزن مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ہی بحر میں لکھے گئے ہوں اور جو کسی سنجیدہ مضمون پر مشتمل ہوں۔ قافیہ، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف، قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں کہ دونوں مصرے ہم قافیہ باہم قافیہ ہم ردیف ہوں۔ مطلب غزل کا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ باہم قافی ہم ردیف ہوں۔ مقطع، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، مترادف
मुतरादफ अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों मुतरादफ अल्फाज कहलाते हैं। मसलन शब से रात, आदमी से इंसान। दर्ज झैल अल्फाज में से बाहम मुतरादफ की शनाख्त करें और उनके जुमले तहरीर करें। ये दिए गए हैं ये बाहम मुतरादफ लफ्ज़। बहादुर, दलेर। अहमद एक बहादुर लड़का है। इमरान बला का दलेर आदमी है। ख्याल, सोच, ये सारे इस तरह से दिए गए। पुराना भी पुराना और कदीम भी पुराने को ही कहते हैं। आगे है सवाल नंबर 8। मुखम्मस और मुसद्दस में इसकी हियत जो होती है उसमें फ़र्क करना है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों वो क्या कहलाती है? मुखम्मस कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों वो मुसद्दस कहलाती है। दर्ज झैल अशार को मुखम्मस और मुसद्दस के हवाले से पहचानें। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? ये मुखम्मस है और ये नीचे वाली में 6 हैं, ये मुसद्दस है। इनको इधर अलग से भी लिख दिया है, ये लिखे हैं, आगे मुखम्मस लिख दिया है और इसका आधा हिस्सा आगे है, ये मुसद्दस है, बाकी इसका हिस्सा ये है। आगे हैं एस्लो बेस्ड नोट्स अशार पर सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल अशार को गौर से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब लिखें। ये वही है जो हमने तशरीह में पढ़े हैं, ये सारे वो शेर हैं और इससे रिलेटेड सवालात ये हैं। सवाल ये है दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर से क्या मुराद है? इसका जवाब है ए जवेद, अगर खुदा तुझे तौफीक अता फरमाए तो उसके इश्क में अपना ख़ास मुकाम मर्तबा पैदा करके हयात जावेद हासिल कर ले। अगर तूने ये रास्ता इख्तियार कर लिया तो यकीनन तुझ में ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि तू दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। आगे है दिले फितरत शनास से क्या मुराद है? इसका जवाब है दिले फितरत शनास का मतलब है कि मुतालिया फितरत का ज़ौक़ रखने वाला, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखने वाला। गराने फ़रंग से कौन लोग मुराद हैं? शीशा गराने फ़रंग से यूरोप की वो कौमें मुराद हैं जो एयारी व मकारी में शहरा अफ़ाक हैं, यानी कि शोहरत की हामिल हैं। शीशागर के मानी क्या हैं? शीशागर के लुग़वी मानी हैं कांच के बर्तन बनाने वाला। अगला सवाल है चौथे शेर में इकबाल ने कौन सी तशबीहात इस्तेमाल की हैं? चौथे शेर में इल्लामा इकबाल ने अपने आप को अंगूर की बेल से और अपने कलाम को खुशाए अंगूर से तशबीह दी है। या पांचवें शेर का मफहूम लिखें। इसका मफहूम है मेरी ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका अमीरी नहीं दरवेशी है। तू भी इस तरीके को अपनाकर अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले और अपनी खुददारी कतअन न बेच बल्कि गरीबी ही में नाम पैदा कर। इकबाल कहते हैं कि अगर इंसान हिम्मत और इस्तक़लाल से काम ले तो गरीबी में भी नाम पैदा कर सकता है। लिहाजा नाम पैदा करने के लिए ज़मीर फ़रोशी की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।